قرآن اور حدیث کے ذریعے ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں کا یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ نکاح کی عمر تک پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے سماج میں کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی خاتون نکاح کے رشتے سے محروم نہ رہے اور سب عفت کی، پاک دامانی کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کو میثاقا غلیظا، انتہائی پختہ اور کبھی ٹوٹنے اور بکھرنے نہ دیے جانے والے عہد سے تشبیہ دی ہے۔ جب نکاح کا عمل ہوتا ہے اور ایک مرد اور ایک خاتون شریعت کی تعلیمات کے مطابق ازدواجی رشتے سے جڑتے ہیں تو اسلام کی نگاہ میں یہ رشتہ اتنا پختہ، اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ شدید مجبوری کے آپشن کے بغیر کسی بھی ایمان والے کے لیے اس رشتے کو توڑنا اور بکھیرنا جائز نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اسی رشتے کو، جو ایک مستقل عبادت ہے، ختم نہ ہونے والی بندگی ہے، ایجاب و قبول کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ سلامت رہنا چاہیے، اور جب تک یہ رشتہ باقی ہے زوجین مستقل عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دائمی عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور عبادتیں تو شروع ہو کر ایک خاص مرحلے پہ مکمل ہوتی ہیں۔ نیت اور تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، سلام پر مکمل ہو جاتی ہے۔ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، سورج ڈوبنے پر روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ احرام کی چادر حج و عمرے کو جانے والا پہنتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، نیت کرتا ہے، حج یا عمرے کی عبادت شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عمرے والا صفا مروہ کی سعی کر کے بال کٹواتا ہے تو عمرے کی عبادت مکمل ہوتی ہے، اور حج والا مکے سے رخصت ہوتے وقت رخصت کا طواف کرتا ہے تو حج مکمل ہوتا ہے۔ اور تمام عبادتیں ایک خاص مرحلے پر شروع ہوتی ہیں اور ایک خاص مرحلے پہ تکمیل پا جاتی ہیں، لیکن نکاح وہ عظیم عبادت ہے۔ مجلس نکاح میں جب ایجاب و قبول کا مرحلہ پورا ہوتا ہے اس وقت سے یہ عبادت شروع ہوتی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک یہ عبادت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اس رشتے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے، اس رشتے کے تقاضوں کو بتانے کے لیے، اس رشتے کے حسن اور جمال اور استحکام اور قوت اور مضبوطی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی خوبصورت تعبیر استعمال فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہروں کے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس کا درجہ رکھتے ہیں۔ لباس وہ پوشاک، وہ کپڑا جو جسم پر زیب تن کیا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے،
گئی ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس کا درجہ رکھتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور آپ ان الفاظ کی گہرائی میں جس قدر غور کرتے جائیں گے اسی قدر نت نئی حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اللہ کا کلام تو عجائب سے بھرا ہوا کلام ہے۔ آقا فرمایا کرتے تھے لا تنقضی عجائبہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لباس جو انسان اپنے جسم پر پہنتا ہے اس لباس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لباس ستر کو، جسم کو، برہنگی کو چھپاتا ہے، اور لباس کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سردی اور گرمی اور موسم کی شدتوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور لباس کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جسم کے لیے، قالب کے لیے، وجود کے لیے زینت کا سامان ہوتا ہے، خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ نکاح کا رشتہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے عیوب کو چھپانے والا رشتہ ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والا رشتہ ہے، قلب و روح کو پرسکون بنانے والا رشتہ ہے، زندگی میں خوشیاں گھول دینے والا رشتہ ہے۔ منکرات اور گناہوں اور بدچلنی اور بے راہ روی اور بدنگاہی جیسے بڑے بڑے گناہوں اور اللہ کے غضب کا باعث بننے والے سنگین اعمال سے محفوظ رکھنے اور بچانے والا رشتہ ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، ہمارے اور آپ کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے، ہم اس لباس کی جتنی حفاظت کریں گے، اس لباس کی جس قدر حفاظت کریں گے، ہماری خوبصورتی اسی قدر باقی رہے گی۔ لباس جس قدر محفوظ ہوگا، حسن و جمال اسی قدر ہوگا۔ اور اگر لباس محفوظ نہ رہے، لباس پھاڑ دیا جائے، لباس چاک کر دیا جائے، لباس کو سنبھال کر رکھنے کی فکر نہ کی جائے تو حسن غائب ہو جاتا ہے۔ ازدواجی رشتے کی مثال یہی ہے، زوجین شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، یہ دونوں ایک دوسرے کی جس قدر حفاظت کریں گے، جس قدر خیال رکھیں گے، جذبات کا خیال، نفسیات کا خیال، ضروریات کا خیال، سہولیات کا خیال، مزاج کی نزاکتوں کا خیال، ایک دوسرے کے راحت و آرام کا خیال، جس قدر زوجین ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، رشتہ نکاح اسی قدر حسین ہوتا، خوبصورت ہوتا، بہتر ہوتا، مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، لباس اگر جسم پر نہ ہو، انسان برہنہ ہو، تو اس انسان کی سماج میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ انسانی سماج میں ننگے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی نگاہ میں اس شخص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جو نکاح کے قابل ہو، نکاح کر سکتا ہو اور پھر نکاح نہ کرے، شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو نہ باندھے، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کا تقاضا بھی اسے لاحق ہو اور اسے کوئی عذر اور دشواری بھی درپیش نہ ہو، اور پھر بھی وہ نکاح کے رشتے سے اپنے آپ کو نہ جوڑے، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور پھر لباس انسان کے جسم کو خوبصورت بناتا ہے، نکاح پوری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ نکاح کے رشتے ہی سے انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اور اس خوبصورت زندگی کو مزید خوبصورت بنائے رکھنے کی تدبیر یہ ہے کہ حسن اخلاق کا راستہ اختیار
اختیار کیا جائے، شوہر بھی حسن اخلاق کا پابند ہو، بیوی بھی حسن اخلاق کی پابند ہو، شوہر کے اہل خانہ بھی اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کریں اور لڑکی کے اہل خانہ گھر والے بھی بلند اخلاق کا نمونہ پیش کریں، تو زندگی خوبصورت ترین اور خوشگوار ترین بنتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ آدمی غصے میں اپنے لباس کو پھاڑا نہیں کرتا، اس سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ اگر کوئی غصے میں اپنا کپڑا پھاڑ دے، اپنا گریبان چاک کر دے، تو ہم میں سے کون ہے جو اسے صحیح العقل کہے گا؟ ہر شخص اس کے بارے میں یہی کہے گا کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس کی عقل سلامت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، بے شمار واقعات مسلمانوں کے پیش آتے ہیں، غصے کی حالت میں شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے، غصے کی حالت میں بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آپ بتائیے، جب ظاہری لباس کو غصے میں پھاڑنا آخری درجے کی دیوانگی ہے، تو غصے کی حالت میں زندگی کے اس عظیم رشتے کو ختم کرنے کی بات کہنا کتنی بڑی دیوانگی اور کتنا بڑا پاگل پن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا یہ رشتہ بے انتہا خوبصورت رشتہ بنایا ہے اور ہمیں پابند کیا گیا ہے ہم زندگی کی آخری سانس تک اس رشتے کو باقی رکھیں۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، الفت کا رشتہ ہے، سکون قلب کا رشتہ ہے، حلاوتوں بھرا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے، کبھی کڑواہٹیں نہ آئیں، کبھی نفرتیں حملہ آور نہ ہوں، کبھی یہ رشتہ بکھرنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے، غصے کا جنون اس رشتے کے لباس کو کبھی تار تار نہ کرنے پائے۔ اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتائی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں کو سامنے رکھے، خامیوں کو نظر انداز کرے، اور بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں کو سامنے رکھے اور خامیوں کو اگنور کرے، نظر انداز کرے۔ میں نے خطبے میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم کو اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو بھی صبر سے کام لو، ممکن ہے کہ تمہیں ایک بات ناگوار لگتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی خیر کی خصوصیات تمہاری بیوی میں رکھی ہوں۔ آقا کریم مسجد نبوی کے منبر پر جمعے کے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنا، کوئی شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر بیوی کی ایک بات بری لگ رہی ہے تو سینکڑوں باتیں اچھی لگنے والے بھی ہیں۔ خوبیوں کو سامنے رکھو، خامیوں کو نظر انداز کرو۔ رشتہ باقی جبھی رہتا ہے جب شریک حیات کی خوبیاں پیش نگاہ ہوتی ہیں اور خامیاں آدمی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات حقوق کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا رہے اور بیوی کے گھر والوں کے حقوق ادا کرتا رہے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی رہے اور شوہر کے گھر والوں کے حقوق ادا کرتی رہے تو زندگی پرسکون رفتار میں چلتی رہتی ہے۔ قرآن میں اسی لیے فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کے مرحلے میں جو چند نصیحتیں امت کو فرمائی تھی جو وصیت کا مقام رکھتی ہیں، ان میں ایک نصیحت بھی تھی، الا استوصوا بالنساء خیرا، سنو خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
تو یہ رشتہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں باقی رہے گا جب ہم خوبیوں پر نگاہ رکھیں گے، خامیوں کو نظر انداز کریں گے، حقوق کو ادا کرنے کا مزاج بنائیں گے، اس میں کسی کوتاہی کو گوارا نہیں کریں گے۔ اور اگر شوہر اور بیوی کے رشتے میں کڑواہٹیں آ جائیں، شوہر اور بیوی کے رشتے میں کڑواہٹیں آ جائیں، مسلمانوں کے 90% گھروں کی شکایتیں یہی ہیں، ازدواجی زندگی میں تلخیاں ہیں، مقدمات میں، شرعی پنچایتوں میں، دارالقضاؤں میں، دارالافتاؤں میں، پرائیویٹ پنچایتوں میں، سرکاری کورٹس میں بے شمار مقدمات پینڈنگ ہیں، ازدواجی تعلقات کی بگاڑ کے مقدمات۔ وہ امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام امت ہے اور اس نبی کو مانتی ہے جس نبی نے ہر چیز 2 4 کی طرح کلیئر کر دی ہے، اس امت کے افراد اس قدر مقدمے بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ڈیمانڈز، بڑے مطالبات، اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے درپے ہونا، عجیب و غریب قسم کی مثالیں مسلمان کہلانے والے سماج کے افراد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر رشتوں میں کڑواہٹیں ہیں، آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن ہر پرابلم کو سالو کرتا ہے، ہر مشکل کا حل اللہ کی کتاب میں ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم زبان سے قرآن کو رہنما مانتے ہیں، عملی زندگی میں قرآن ہماری رہبر کتاب نہیں ہے۔ اگر قرآن رہبر ہوتا تو ہم عدالتوں کے چکر نہ کاٹ رہے ہوتے، اگر قرآن ہمارا عملی رہنما ہوتا تو ہم دوسروں کے چکر نہ کاٹ رہے ہوتے، ہم آتے قرآن کے سائے میں اور قرآن سے پوچھتے، اللہ کی کتاب کو خطاب کر کے پوچھتے۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہم حل چاہتے ہیں، قرآن حل بتاتا۔ قرآن تو ہاتھ پکڑ کے مسائل کو حل کرنے کے راستے پر لے چلنے والی کتاب۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اگر بیوی اور شوہر کے تعلقات میں دراڑ ہے تو پہلا مرحلہ زبانی نصیحت و فہمائش، اس کے بعد دوسرا مرحلہ اگر زبان سے سمجھانے کی بات کارگر نہ ہو تو بستر الگ کر دیا جائے، کمرہ الگ کر دیا جائے، دوریاں پیدا کر دی جائیں، اور پھر تنبیہ کا مرحلہ، اور پھر عورت کے اہل خانہ میں سے کوئی سمجھدار پنچ، حکم، ثالث، معاملہ فہم سلجھانے والا آدمی، اور مرد کے اہل خانہ میں سے کوئی سمجھدار آدمی وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور مسائل کو حل کرائیں، اپنے تدبیر کے ناخن سے الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کا کام کریں۔ اور پھر اگر کوئی آپشن نہ ہو اور رشتہ جہنم کی مثال بن جائے، اس آپشن تک، اس مرحلے تک مرد اور خاتون پہنچ جائیں کہ رشتہ ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر آخری آپشن ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دے، اور اس کی بھی شرط یہ ہے کہ طلاق ایک ہونی چاہیے اور عورت کے پاک رہنے کے زمانے میں ہونی چاہیے، اور اس پاکی میں ہونی چاہیے جس پاکی میں شوہر نے بیوی سے ملاقات نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ طلاق کے الفاظ کہے جائیں اور پھر اس کے بعد مہر اگر ادا نہیں کیا ہے تو اس کی ادائیگی بھی لازم ہوگی، عدت کے دورانیے کا خرچ بھی مرد کے اوپر لازم ہوگا، اور بچوں کی پرورش کے مصارف بھی مرد کے ذمے ہوں گے۔ یہ پوری تفصیلات شریعت نے رکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ چیز جسے بدرجہ مجبوری شریعت نے حلال رکھا ہے وہ طلاق ہے۔
اور جو مرد غصے میں بغیر وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ انتہائی سنگین مجرم ہے، اور جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ذہن کو تیار کریں۔ عام طور پر نئے شادی شدہ جوڑوں میں جو ناچاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں کچھ وقفہ گزرنے کے بعد اگر آپ غور کریں گے تو اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ والدین اس نئے رشتے کے حوالے سے کوئی کاؤنسلنگ نہیں کرتے، کوئی تربیت نہیں کرتے اولاد کی۔ نہ لڑکی کے والدین لڑکی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، نہ لڑکے کے والدین لڑکے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اس نئے رشتے کی نزاکتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر دوسری وجہ ہمیشہ ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر ہوتی ہے، خوبیوں پر نظر نہیں ہوتی، اور تیسری وجہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس سمت میں کوشش بھی کرنی چاہیے اور شریعت کو اصل بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان گزارشات کو قبول فرمائیں، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔